بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے، میری بہن نے سوال پوچھا تھا لباس کے متعلق کہ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جینس کی پینٹ پہنتی ہیں، انہوں نے تو یہ سوال پوچھا اور پوچھا کہ جی یہ پہننا جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں عرض کر دوں کہ لباس کے بارے میں اسلام نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو قرآن کی آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے لباس اس لیے اللہ رب العزت نے اتارا، جو قرآن کی آیت بتاتی ہے، اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی۔ ایک تو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سواتکم، کہ تمہارے جسم کو چھپائیں، یعنی جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہمیں جو جسم دیا ہے، اس جسم کی جو خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم اس کے اوپر لباس پہنیں، اور بغیر لباس کے جسم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنا چھپانے کا حکم مردوں کا ہے وہ چھپانا چاہیے، اور جتنا عورتوں کا اتنا وہ ہونا چاہیے، یعنی اس سے انسان کے جو اعضاء ہیں، جو باڈی سٹرکچر ہے، جو جسمانی ساخت ہے، وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وجہ قرآن میں اللہ نے یہ بیان کر دی۔ پھر فرمایا اللہ نے وریشہ، ریشہ کہتے ہیں عربی کے اندر خوبصورتی، یعنی لباس خوبصورتی والا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا پہنا کہ جو بالکل ہی دیکھنے میں معیوب لگ رہا ہے اور عجیب سا لباس ہے، دیکھ کے کراہت ہو رہی ہے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عجیب قسم کا لباس پہن لیا۔ اور عجیب قسم کا پہننے سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی جب آپ بالکل ہٹ کے کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو لباس ہونا چاہیے دیکھنے میں، یعنی دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نگاہ کے اندر بھی اچھا لگے اور گھر والوں کی نگاہ کے اندر بھی اچھا لگے، لوگوں کی اب لوگ کہیں گے کہ بھئی اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ دیکھیں، تو لباس ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کو تو دیکھتی ہیں نا، عورتوں کے لباس کو دیکھتی ہیں، اسی طرح مرد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، آپ کی صحابیات کا یہ تعلیمات ہے کہ لباس جو ہے پھر تقوی والا ہونا چاہیے، وہ لباس التقوی۔ اور لباس کے اندر لباس التقوی سے کیا مراد ہے کہ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو فخر و فاخر والا ہو، فخر ہو، جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ زینت ہو، نمائش ہو اور نمود ہو، ریا ہو، اور بہت زیادہ ایسا اتنا مہنگا کئی لاکھ روپے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر فخر پہن کے جو ہے آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے جو ہے وہ کیا میں کیا بن چکا ہوں۔ اور بوتیک کے بڑی بڑی مہنگی بوتیکس ہیں، ان کے کپڑے خریدنا، اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ اور ان کے اسٹائل ایسے ہونا چاہیے کہ اتنے اسٹائلش ہوں کہ بس بندہ جو ہے وہ اسٹائل کے اندر ہی لگ جائے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ تقوی والا نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے یہ ہے کہ ایسا لباس پہنے جو زمین سے گھسیٹ رہا ہے اور وہ فخر کے ساتھ چل رہا ہے، مہنگا لباس پہنا۔ عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح کا لباس نہ ہو جو متقی لوگ پہنتے ہیں، جو متقی عورتیں پہنتی ہیں، جو صالحات اور صالح مرد پہنتے ہیں، اس قسم کا لباس پہننا چاہیے۔ اور لباس کے اندر جو ہے وہ سادگی ہونی چاہیے۔ سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک ہی لباس ہے، سارا وقت وہی پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ بھائی اچھا لباس ہو اور جو ہے وہ تقوی والا ہونا چاہیے، یعنی تقوی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کی عزت، آبرو، شرم، حیا اور اس کی جسمانی حیت کی جو ہے وہ چھپے ہوا ہو اور اس کو وہ ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لباس کے ذریعے سے ہی انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، اور جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے کہ مسلمان عورتیں اور مرد جو ہے وہ اپنے لباس کے اندر ایک کیا چیز اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک وضاحت کے ساتھ حکم ہے قرآن اور حدیث کا۔ باقی یہ رہ گئی یہ بات کہ عورتیں جو ہے اگر وہ کھلے جلباب پہنتی ہیں، جیسے اوور کوٹ پہنتی ہیں بڑا، یا جلباب پہنتی ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے اگر انہوں نے شلوار قمیص، تو یہ تو پاکستانیوں کا اور ایشین ڈریس ہے نا۔ عرب تو جو ہے وہ لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف اسٹائل سے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو ہر علاقے میں اور ہر جگہ کے حساب سے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ وہ لباس تقوی والا ہو اور متقی لوگ پہنتے ہوں، اس کو دیکھ کے یہ لگے کہ بھئی یہ کسی شریف خاندان کی بچی ہے، یا شریف خاندان کی ایک رسپیکٹیبل خاندان کی محترمہ ہے، محترم ہے۔ اور یہ پتہ لگنا چاہیے اس قسم کا لباس نہ مردوں کو پہننا چاہیے نہ عورتوں کو، کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ کوئی جنکی ہیں، کوئی رف اسٹائل کی ہیں، یا عجیب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے۔ تو یہ اس چیزوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ اور باقی جیسے ہماری بہنیں اور بچیاں پہنتی ہیں، لمبے کوٹ پہن لیتی ہیں، اور جو ہے وہ لمبے جلباب پہنتی ہیں،
اور اسی طرح سے جو ہے نیچے اگر جو ہے وہ شلوار پہنتی ہیں، پینٹ پہنتی ہیں، پجامہ پہنتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پہنا جا سکتا ہے، لیکن لباس کے بارے میں بتا دیا، اور وہ گرمی سے بچاتا ہو، سردی سے بچاتا ہو، بارش سے بچاتا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں لباس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، استخارے کا طریقہ جو ہے وہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں استخارے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں نفل، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں، جو دعا ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، اور اس کے اندر طریقہ کار لکھا ہوتا ہے، اور اس طرح سے کر کے آپ سو جائیں، اور انشاءاللہ سم ٹائم دیکھیں استخارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب کے اندر کچھ خواب نظر آتے ہیں، کوئی بات نظر آتی ہے، کوئی اشارہ مل جاتا ہے، اور پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ کام کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کام آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، آپ کو دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کام رک رہا ہوتا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، بندشیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، کوفت ہو رہی ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہے بڑا بھاری پن ہوتا ہے، اور عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات سے بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ جب اس کام کے اندر اتنی چیزیں شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب جب استخارہ کیا تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ نیک اور صالح ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر جو ہے اطمینان ہوتا ہے، جو زیادہ گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہوتے، جو پارسا لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ رب العزت جب خواب کے ذریعے سے دکھاتے ہیں تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن آج کے مجھ جیسے لوگ، آپ جیسے یا مجھ جیسے، آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، کہ اتنی مسائل ہیں، اتنی چیزیں ہیں دماغ میں، اتنے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اب خواب میں کہاں، خواب کے اندر تو ویسی ہے عجیب عجیب قسم کی چیزیں، اور آدمی آج کل اتنا زیادہ اللہ معاف کرے گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ تو پہلے کرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اگر عربی کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہ رب العزت سے ویسے ہی آپ دعا کریں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، کوئی کام کرنا ہو تو اس کو کثرت سے پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عالم الغیب ہے، تجھے پتہ ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، یا رشتے کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، تو دعا کر کے سو جائیں، اور دیکھیں انشاءاللہ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 7 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن ہونے چاہیے، تاکہ جو بھی بات ہے وہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ صحیح طور پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن۔ بھائی جان، میرے آپ سے آپ نے 2 دفعہ یہ بتایا کہ سورہ کاف پڑھنے کو، جی وہ ہے 26 سپارے میں، جی جی۔ تو کیا وہ شروع سے پڑھ کے ایک دم آخر تک پڑھنا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، جی ٹھیک ہے، اور پھر جی۔ جب وہ ختم ہو جائے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، کتنی بار پڑھنا ہے نہیں، ایک ہی جاب دفعہ۔ کے لیے؟ ایک ہی دفعہ؟ جی، اچھا، اور جو سورہ واقعہ آپ نے کہا تھا وہ بھی ایک دفعہ۔ وہ بھی ایک دفعہ؟ اچھا جی، ٹھیک ہے بھائی جان، اوکے جان۔ بہت اچھا، شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی۔ مفتی صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ میری سسٹر، اس نے یونیورسٹی جانا ہے، اچھا تو اب جیسے فیس انہوں نے کافی انکریز کر لی ہے، تو اچھا، آپ کہاں سے اسٹوڈنٹس کال کر لون، رہی ہو؟ میری بچی کہاں سے کال کر رہی ہو؟ میں ویسٹ یارکشائر سے کر رہی ہوں کال۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اقرا۔ اقرا، اتنا خوبصورت نام، ہمارے چینل کا نام۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ اتنی اچھی اردو بولتی ہیں، کہاں سے سیکھی آپ نے اردو؟ میرے امی ابو نے مجھے سکھائی تھی۔ اچھا، اور آپ اپنے بہن بھائی بھی آپس میں اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں؟ آپس میں جیسے انگلش میں ہوتا ہے انگلش۔ اچھا، لیکن یہ اردو بھی دیکھیں، بولتے رہیں نا، دیکھیں کتنی اچھی آپ اردو بولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تھینک یو۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ کیا پوچھ رہی تھیں اقرا، کیا پوچھ رہی تھیں؟ یہ ہے کہ میری سسٹر نے جانا ہے یونیورسٹی، تو اب یہ ہے کہ فیس کافی ہائی کر لی ہے انہوں نے، تو اسٹوڈنٹ لون اگر نکالنا ہو تو یہ صحیح ہے؟ اسٹوڈنٹ لون نکالنا ہو؟ ہاں جی، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انفلیشنری انٹرسٹ ہے، کہ جیسے بالکل تھوڑی مگر اسٹل ہوتی ہے تھوڑی سی۔ جی 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 جی، یہ بھی ہاں ایک جی بہت جی بڑا ایشو ہے نا، یہ ہماری کمیونٹی کو سوچنا چاہیے نا، اس کے بارے میں کچھ کریں۔ ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت ہاں جی۔ شکریہ۔ اور انکل، میں نے دعا کے لیے کہنا تھا
अच्छा, ज़रूर करेंगे दुआ हम इंशाल्लाह। हाँ जी कि मेरी सिस्टर उसे जैसे ये भी कि पता चला कि उसे थायराइड की प्रॉब्लम है, अच्छा, कि अंडर एक्टिव थायराइड है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। ठीक है, अल्लाह और ताला उसको सेहत दे। हाँ जी अंकल, अगर आप कुछ पढ़ने के लिए बताते हैं। अच्छा, मैं पढ़ने के लिए बता देता हूँ, हाँ ठीक है। जी, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि इसके कंसीव करने के लिए भी जैसे कम चांसेस है ना, अगर आप उसके लिए भी कुछ अच्छा, अभी करने के उसकी लिए। शादी होगी या नहीं हुई? हाँ जी, अभी नई नहीं हुई है। हाँ जी। अच्छा, नई नहीं हुई है। हाँ अच्छा, जी। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ ठीक जी, है, तो आप हाँ जी प्लीज़ ज़रूर दुआ कर लेना। बिल्कुल दुआ भी करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या हाल है फरमाएं। मुफ्ती साहब, ठीक हो? जी जी, अल्लाह का जी करम। मैं बार्सिलोना तो बोल रही हैं, पहले भी 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है। जी जी असमत जी जी, जी। मैं हूँ तो 3 दिन हो गए ना नंबर हल्ले के मुसलसल मिलांदी रहनी है, सिर्फ मगरब दिन नमाज पढ़नी हूँ तो मैं आखिरी बारी मिलाया है कि मेरी इफ्तारी का टाइम है, मैं चलो एक दफ़ा मिला के देख लूँ। अच्छा, जी आपने जी रोज़ा रखा हुआ है जी माशाल्लाह। जी जी अच्छा, अल्लाह ताला आपके रोज़े को जी कबूल जी फरमाए। मुफ्ती आप भी साहब इफ्तारी के मैं वक्त हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी तो रोज़े तो इंशाल्लाह। लंबे नहीं होंगे आप हजरात के? मैं आज मेरा बीमा रोज़ा है, मैं पिछले साल बीमार आज रोज़े नहीं रखे। अच्छा, तो अभी वहाँ पे मगरिब कितने बजे होती है? मगरब बस अफ्तारी में ना 2-3 मिनट हैं बाकी अच्छा अच्छा, जी जी चलें जल्दी से पूछ लें फिर आप। जी मुफ्ती साहब मेरा पहले भी प्लाट वास्ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन कर दी है ना, जी जी, तो की तो होया मैंने ना मसला हल नहीं काफी होया? प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम बड़ी है। हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ माशाल्लाह ना, अच्छा वलकद खलकना जी वो मैं पढ़ रही हूँ जी, रोज ही पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला वैसे खैर नमाज करेगा। भी 5 टाइम पढ़ दी हैं, दुआ भी कर दी हैं, कुरान पाक भी पढ़ दी हैं, सब कुछ जी। ते मैंने मसला बने हुआ है कि मैं ना देने न पैसे ना मतलब इन कर्जा जड़ा ना, ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ और मैं ਦੱਸੋ कि मैं यही दुआ पढ़दी रਹਾਂ या मैं कोई और पढ़ा, ते इस ये वास्ते ना मैं पढ़ें इसलिए कि इंशाल्लाह, अल्लाह काफी ज़रूर हल मजबूर करेंगे हुई इंशाल्लाह। हूँ जी। यही दुआ पढ़ती रहें इंशाल्लाह, अल्लाह ज़रूर हल करेंगे। हम भी दुआ करेंगे आपके लिए, ठीक है। जरूर दुआ भी करना। अच्छा ते मंजिल जड़ी है मंजिल इसदा कोई पढ़ने दा टाइम है? नहीं, किसी वेले भी पढ़ सकते हो किसी तुम। टाइम भी पढ़ जी सकते जी हैं? जी अच्छा अच्छा। ते हो रहे कि अवाबीन दे जेडे नफल ना जी। इन्हां दा क्या सवाब है या मतलब है ना? अवाबीन के जी नफिल। अवाबीन। जी, अवाबीन की 6 रकात नफिल पढ़ने का सवाल 12 साल की नफली इबादत का सवाब अच्छा जी मिलता है। जी पढ़ दी है मैं जी जी, इंशाल्लाह। पढ़ा हाँ जी करें जी, पढ़ दी हैं। ठीक है। ते इस्तिखारा केड़ी केड़ी चीज वास्ते कीता जांदा है इस्तिखारा? बस जड़ा काम करना है या नहीं करना, अच्छा और कोई काम करने वास्ते, कोई शादी, कोई कारोबार, कोई चीज़ ख़रीदने वास्ते, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं आप, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। ते मेरी अम्मी फौत हो गए ना, उन्हां वास्ते मैं पढ़दी हां, चलो जो मंजिल पढ़ा जे कुछ भी दुआ करा कुल शरीफ पढ़ा ते ये मतलब है सवाब पहुंचाने दा मैंने तरीका बस तुसी दस तुसी कह दो। दिया करो ये इसाले सवाब नफली जड़ी इबादत है ना, जी जी ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ कर सकते हैं। पर जी तुसी जी जी कहा अल्लाह ताला ਨੂੰ दुआ कर लिया कोई अल्लाह ये सवाब जड़ा है जी जी सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ तमाम अंबिया किराम, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बाਅद सारे सहाबा, जी जी तमाम औलिया किराम, तमाम मुसलमान मोमिनीन, जी और जी। उसके बाद जो है मेरे वालदा को उसका सवाब पहुंचा मैं दें। इस तरह ही कर दी, मैं कि शायद मेरे को कोई गलती ना हो नहीं गई। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। ते ये मैं चल यही पढ़दी रहा जी जी मैं जी, पढ़ बिल्कुल रही हूँ। पढ़ें, असी भी मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। मेरे वास्ते जरूर दुआ करना, ज़रूर मैं ज़रूर। बहुत मजबूर हूँ, मैं पैसे जिन्हों ने अल्लाह देने ताला ना ਤੁਹਾਡੀ मजबूरी दूर करे, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ हल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ करे। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖਿਆ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਨਾ। जी जी, जी जी बस अल्लाह यही ताला मसला। खैर करे सी इंशाल्लाह। जी दुआ करिए जरूर। ज़रूर ज़रूर जी, जी बड़ी जज़ाकल्लाह। मेहरबानी भाईजान, बहुत मेहरबानी। मैं नहीं नहीं, मेरे तुहानू फोन करके कि थोड़े सुकून पहुंच जांदा मैं दियां, बस अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किल जड़ी ना वो आसान कर आमीन सी। आमीन आमीन। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब से एक सवाल पूछना है। जी जी, पूछें। एक ना मेरी बहन ना जो वो हज पे जाना चाहती है, लेकिन उसके साथ कोई महरम नहीं है। उसकी वो उम्र 55 की है। कितनी? 55 की। 55 की। हाँ जी। तो और जो जिनके साथ वो जाएंगी, और किसके साथ, यानी वो रिश्तेदार, औरतें वगैरह? हाँ जी, और औरतें वगैरह हैं उसके अपने, नहीं, वो करीबी जो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसको वो नेबर वगैरह हैं जो वो उनके साथ जाना चाहती है। मतलब जो अजीज जान पहचान वाले हों ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो काफी जा अच्छे सकती हैं उनके साथ। जा सकती है। जी जी, क्योंकि 50 साल से वो बड़ी उम्र औरत जो है वो जा सकती है, लेकिन ये है कि कोई साथ हों ऐसे लोग ना जो उनका ख्याल रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल,
वही है, वही ऐसे नहीं अकेले नहीं बिल्कुल जाएं, ग्रुप के नहीं साथ जा सकते हाँ जी, वो ग्रुप है, वो बिल्कुल हम नेबर भी है ना, तो वो काफी अरसे से बहुत जी जी जान बिल्कुल, जो पहचान के साथ। जान पहचान वाले हैं, हाँ जी जिनको पता हो कि भाई ये कौन खातून है क्या है, उनके साथ जा सकती हैं, जी। ठीक है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है, वो बेटा है ना, वो कितने 3-4 साल से हो गए हैं, वो घर पे नहीं आ रहा है। किसका बेटा? वो अपना ही हमारा ही बेटा है, वो क्या घर पे नहीं आता? वो घर पे नहीं आता क्यों है। नहीं आता? कितनी उम्र है उसकी? उम्र तो माशाल्लाह उसकी 26 साल है, वो टीचर है, लेकिन वो घर पे नहीं आता है। नहीं तो घर पे ना आने की कोई वजह भी तो होगी ना, लड़ाई वो करके गया है नहीं क्या नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई लड़ाई वगैरह नहीं है, फिर बस वो उसने अपनी मर्जी से शादी की हुई है, तो वो उसने घर की पे है शादी अपनी मर्जी से? हाँ जी अपनी तो आप लोगों ने उस वक्त कहा था कि भाई तुम कुछ कहा था आप लोगों ने उसको? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहा था, बस वो अपनी मर्जी से इंग्लिश के साथ शादी करके वो फिर घर पे नहीं आता है। नहीं तो भाई शादी कर ली तो अब उससे आपका क्या? उसको आप आते कहते भी हैं अब ले आओ, जो कुछ होना था वो हो गया, वो आ जाओ, फोन भी करते हैं उसको, तो वो कोई नहीं आता है। है अल्लाह, क्या करें? क्या चले मैं बहन में बताता हूँ, ठीक है, वो पढ़ने के लिए प्लीज कुछ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जी। ठीक है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाए मेरी बहन। मौलाना साहब, मेरी बेटी मुझे कंफ्यूज कर दी। मुझे कहती कि है ना, जब भी आप नमाज पढ़ने बैठे ना तो आप मोजे पहन के नमाज पढ़ें, मगर मोजे पहने नमाज नहीं होती है। ये आपकी बेटी कितनी बड़ी है? ये 20 साल की। ये अच्छा। वो वहाँ पर जाती है ना, अल मगरिब कोर्स में जाती है ना, अच्छा, तो जहाँ भी जाती है ना, देखें। कहते वो 4 मुसल्ले होते हैं ना, तो कहती है वो हनफिया में है ना, कहती है ना उसमें है ना, कहते कि वो है उनका वो है क्या है? सही बुखारी में है कि औरतों को नमाज मोजे पहन के नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा देखें क्या लाजमी है मोजे पहन के नमाज पढ़ना? अच्छा देखें मेरी बहन, अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सी हदीस को पेश कर रही हैं। औरतों के लिए मोज़े यानी जो है अपना पाँव का टखनों तक, पाँव अगर उनके टखनों से नीचे तक तो उनका ज़ाहिर सी बात है उनको रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने मोज़े ना पहने हुए हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ नंगे हों, पाँव नंगे हों तो, और चेहरा भी अगर नंगा है और गैर महरम नहीं देख रहे तो जो है वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। सिर्फ बालों का और पूरे जिस्म का छुपा हुआ होना ज़रूरी है, पाँव का। और इल्ला मा ज़हरा मिन्हा जो कुरान की आयत है कि जिसको ज़ाहिर करने का हुक्म है, तो उसके लिए जो है वो उसको नमाज के अंदर ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी मोजे पहनना लाजमी नहीं है? मेरी बहन नहीं है ना, मैं अर्ज़ कर तो रहा हूँ। अच्छा चले, ओके, बहुत बहुत ये शुक्रिया। पता नहीं कहाँ से अब ये नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो औरत है, अल्लाह ने औरत को पैदा किया है तो सोचना चाहिए कि ये अब ये हाथों को भी छुपाने का हुक्म दे दें, पाँव को भी छुपाने का हुक्म दे दें, आंखों पे भी काले चश्मे लगा दें, तो ये सोचना चाहिए कि इस्लाम है, ये कोई वो थोड़ी है नहीं, कि औरत। उसका कहना ये है कि है ना, पुराने जमाने में है ना, वो है क्या कहते हैं उसको, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि इतनी जल्दी जैसे टीवी के बगैर, टीवी के माध्यम से सारी चीजें फैलती है। तो वो कहते कि जब है ना हदीस शरीफ फैलती थी ना, तो इनको है ना आम लोगों में आने में देर लगती थी, कहती, लेकिन अब आम हो गई है। तो उस वक्त हमको पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत चलें, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये दलील मेरी समझ में नहीं आई ये वाली, चलें। अच्छा जी अच्छा, मेरी बहन ने सवाल पूछा था कि कुछ लोग जैसे अभी देखें ना, ये बात भी अभी इशू चल पड़ा कि भाई नमाज की जो सुन्नतें हैं इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लो, और जो है वो सुन्नतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुन्नत जो है वो सुन्नत तो कहते किसे हैं, ये बात तो पहले आप समझें कि सुन्नत वो होती है सुन्नत मुअक्कदा जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन पढ़ी हो, आप पढ़ते हों, जिसकी ताकीद आई है। तो यकीन वो सफ़र में है, एक आदमी बीमार हो गया, एक आदमी किसी ऐसी जगह मसले में फंस चुका है, टाइम नहीं है तो नहीं पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आम ज़िंदगी के अंदर तो फ़र्ज़ पढ़ना है, उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा तो पढ़नी है, उसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है, और वो तो हुजूर के जब इसीलिए तो उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और नवाफिल पढ़ने की, पढ़ें ना पढ़ें आपको इजाज़त है। सुन्नत गैर मुअक्कदा भी जो है वो आप नवाफिल के हुक्म में पढ़ें ना पढ़ें आपकी इजाज़त, आपको इजाज़त है, पढ़ें तो सही है, सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन वाजिब वितर वाजिब है और उसको पढ़ना ज़रूरी है। जुमे की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, हुक्मन यानी जब जो उसको पढ़ेंगे उसको भी ज़रूरी है। और ईदैन की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, उनको पढ़ना ज़रूरी है। सलातुल जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ लोग पढ़ लें सबके ज़िम्मे से अदा हो जाएगी। इसी तरह तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और ज़रूरी है। तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ये क्यों कह देते हैं कि भाई सुन्नतें छोड़ दो। तो ये सुन्नतें छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए,
اور جو ہے کبھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، سفر ہو، کہیں آدمی کو کسی جگہ پھنس گیا ہے، ٹائم نہیں ہے، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ اس نے نہیں پڑھی، لیکن عام روٹین کے اندر اس کو جو ہے معمول نہیں بنانا چاہیے، اور اس کی بہت تاکید ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ سنت مؤکدہ یعنی جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی جو ہے وہ بالکل اس کو چھوڑ دیں، یعنی آپ پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے، میں نے جیسے عرض کیا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اپنا میری بہن نے کہا ہے کہ وہ میری بچی جو کہتی ہیں کہ جی ان کی بہن جو ہے یونیورسٹی میں جا رہی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ لون لیں گی۔ دیکھیں ہر قسم کا لون جس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہو، قرض لیا جائے جس کے اندر انٹرسٹ سود انوالو ہے، وہ تو ناجائز ہے، چاہے وہ کسی بھی کام کے لیے ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی ضرورت کے لیے ہو، سود لینا اور سود پہ قرضہ لینا یہ تو جائز نہیں ہے، اس کو تو جائز کوئی بھی نہیں قرار دے سکتا۔ رہ گئی یہ بات کہ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ بھئی اس طور پر جو ہے وہ اگر ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جن کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اگر وہ کمیٹی ڈال لیا کر لیں یا پہلے سے سیونگ کرنا شروع کر دیں، بچوں کا اکاؤنٹ بنا لیں، اس میں پیسے ڈالنا شروع کر دیں، اور ان کو پتا ہو کہ بھئی جب یہ یونیورسٹی جائیں گے تو ان کے لیے یہ پیسے جمع ہو جائیں گے، ان کی یہ فیس جمع ہو جائے گی، تو ان کے یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ بیچارے بچے جو ہے وہ پہلے اب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے نہیں ہیں، ان کے اوپر اتنا قرضہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر ان کو وہ قرضہ اتارنے کی ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ ایسی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سود کے سے انوالومنٹ ہوتی ہے، جو بھی لون سود پر ہوگا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص بہت ہی زیادہ مجبور ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی بچوں کی روزگار کا، روزی کا کوئی سبب نہیں بن رہا، حالت اضطراری جس کو کہتے ہیں، اور حالت اضطراری میں تو حرام بھی وقتی طور پر جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ بھئی اتنا قرضہ اس کو کوئی آپشن نہیں مل رہا، صرف یہی ایک آپشن ہے کہ اس کو قرضہ مل رہا ہے اور اس کے اوپر سود ہے، اور اس قرضے سے وہ اپنی زندگی چلائے گا، اپنے بچوں کی کاروبار کچھ بھی کرے گا، تو وہ وقتی طور پر اس کے لیے جائز ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم اس کو حرام سمجھتے ہوئے کہ بھئی جلد سے جلد حالت اضطراری کے اندر اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو رہ گئی یہ بات، تو اس کے لیے تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ بھئی کمیونٹی کو بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بھئی بچوں کو ایسے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایسے قرض دیے جائیں جو بلا سود ہوں، وداؤٹ انٹرسٹ کے قرضے ہوں، اور اس کے لیے جو ہے اسلامک بینک ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے، بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی کام کرنا چاہیے کہ قرضہ دیں اور بغیر سود کے اوپر قرضہ دیں تاکہ بچے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس پہ ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ دیکھیں، ایک تو میری بہن کو کہیں کہ جب نئی نئی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سورہ حاقہ کو روزانہ تلاوت کریں، اور 21 دفعہ سورہ کوثر جو ہے وہ روزانہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اور یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو 313 دفعہ پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے۔ یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے یا کسی کا بیٹا ہے کہ جو اس نے شادی کر لی اپنی مرضی سے اور گھر نہیں آتا، 26 سال کا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے وہ معاشرتی المیہ بن چکا اس سوسائٹی کا خاص طور پہ، اور ہمارے ہاں بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو بچہ آپ کے وجود سے پیدا ہوا ہو اور آپ نے اس کو کھلا پلا کر بڑا کیا ہو، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ جوان ہونے کے بعد جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کے اندر یہ کیسی فکر آ گئی، کیسی سوچ آ گئی کہ وہ اب ماں باپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو یہ چیز یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کے اندر، کہیں نہ کہیں ہماری جو ہم نے ان کو بڑا کیا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنے اس مذہب کو، ہم اپنے طور طریقوں کو، اپنے جو ہمارے معاشرتی، ہمارے جو خاص طور پہ ہمارا جو ایشین اسٹائل ہے، اور جو ہمارا مذہب جو ہمیں کہتا ہے، جو اسلام ہمیں کہتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سختی کے ساتھ فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سختی کے ساتھ فالو نہیں کریں گے، پہلے اپنے ذات پر عمل کریں، پھر بچوں کو بھی عمل کروائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے بچپن سے ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں، اسلام کی محبت ڈالیں، اور جو ہے وہ اس کو بتائیں کہ بھائی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، تو پھر اب اگر وہ بڑا ہو کر یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، اللہ اس کو کل قیامت کے دن پوچھ لیں گے۔ لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے
اور اگر ہم جو ہے وہ ایسی صورتحال بناتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اس پورے صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 13 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 روزانہ 21 دفعہ پڑھا کریں. انشاءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے. تو یہ دونوں آیتیں آپ پڑھیں, ان کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں. اچھا, اور دوسرا جو ہے وہ پہلے کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری بہن, ٹھیک ہوں. جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور میں نے ایک ایسے ہی جنرل کوسچن پوچھنا تھا. جی جی. یہ کہ اوبزروسلی ٹی وی پہ بہت سارے پروگرامز چلتے ہیں آج کل کے, یعنی کہ فیوچر بتانے کے بارے میں. مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن میرا صرف اس کے بارے میں لیکن کیا ہے پھر؟ نہیں, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی ہے کہ ایسا کوئی علم ہے یا نہیں ہے, صرف میں نے یہ پوچھنا ہے. یعنی کہ اسلام, اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ اوبویسلی علم صرف مجھے ہے, فیوچر کا صرف میں جانتا ہوں, اور اس کا مجھے بھی پتا ہے. مجھے اگر کوئی کام کرنا ہو یا کچھ, میں استخارہ کر لیتی ہوں ایزیلی, لیکن بس ویسے ہی میرے مائنڈ میں دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں میری بہن, کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے آگے پریشانی آنے والی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ تو اور پریشان ہو جائیں گی. نہیں, وہ تو مجھے اگر یہ بتا دیا جائے کہ جی آپ بڑی خوشحال ہوں گی اور آپ کو بڑا یہ ملنے والا ہے, تو آپ آپ تو آپ ریلیکس ہو جائیں گی, چلو جی ٹھیک ہے جی اب تو ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارا, میں تو حیران ہوں کہ یہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے, ٹھیک ہے. اسلام کے اندر تو یہ اس کی لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف کوشش کرنا. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ محنت کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. اور جو ہے وہ, اور انسان کی کوئی بھی محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی. تو اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام محنت پر, اور یہ قیافہ شناسیاں, پومسٹ اور علم نجوم, علم العداد, اور یہ جو ہے لوگوں کے ذائچے نکالنا, پتھر پہن لینا, پتھر پہننے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, تو سارے پھر ہم سب پتھر پہن لیتے ہیں, گلوں میں بھی, ہاتھوں میں بھی پہن لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں غیر اسلامی ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی تصدیق کرتے ہیں فقط کفر بما نزل علی محمد, کہ جو ان کی تصدیق کرتے ہیں, ایک تو ان کے پاس جانا اور پھر ان سے علم پتہ کرنا, پھر اس کی تصدیق بھی کرنا اور کہنا ہاں یہ ٹھیک ہے بالکل, تو وہ جو چیز میرے پر نازل ہوئی یعنی قرآن اور شریعت, اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان کی 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب جو ہے, جو لوگ بھی اسلام کا نام لے کے کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں, اور یہ سب دکانیں ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں تو اپنی زندگی کے رخ کو متعین کرنا چاہیے. ہمارے ذمے ہے محنت کرنا, ہمارے ذمے ہے دعا کرنا, اللہ سے مانگنا, جستجو کرنا. اللہ رب العزت اسباب بھی پیدا فرمائے گا, اللہ رب العزت جو ہے حالات بھی پیدا فرمائے گا اور ساری چیزیں کرے گا. میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں خود کی ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, خود جو ہے وہ پریشان حال ہوتے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے. طوطا بیٹھا ہوا بیچارہ, اس کو وہ فال نکال کے دے رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے میری بہن, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی جی. مفتی صاحب ایک دو چھوٹے کویسچن تھے اور ایک بات بھی آپ سے شیئر کرنی تھی. جی جی. پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انڈیویجول کا ریلیجن نہیں ہے, وہ سوسائٹی کے لیے ہے. جی جی بالکل. لیکن جب بات آتی ہے فیکلٹیز کی اور پروفیشنز کی, تو ہم لوگ صرف اسلامک اسٹڈیز ہے نا, اس کا جو کوالیفائڈ ہوتا ہے نا اس کو عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بات ہوتی ہے نا عالم کی, عالم کی, ٹھیک ہے, عالم کی. جی جی. عالم کے تو عالم تو دنیا کو کہتے ہیں نا, عالم کی, ٹھیک ہے. ہاں عالم, سوری. جی جی. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اسلامک اسٹڈیز کا جو کوالیفائڈ ہوتا ہے نا, صرف اس کو عالم کہتے ہیں. جی جی. لیکن جب ہم آن دا ادر ہینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن ہے سوسائٹی کے لیے, تو سوسائٹی میں تو آپ کو ڈاکٹرز بھی چاہیے, انجینئرز بھی چاہیے, جی جی, آپ کو سوشل سائنٹسٹ بھی چاہیے. بالکل. تو کیا ان لوگوں کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, کیونکہ ان کو یعنی کہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں نا سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ بینکس کی, میں سافٹ ویئر کا بندہ ہوں, آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں, بینک کے لیے سافٹ ویئر بنانا یا انشورنس کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات میں نے آپ سے شیئر یہ کرنی ہے
جو کہ بہت ہی ریلیٹڈ ہے ہمارے یہ جو مساجد اور اسلامک سینٹرز ہیں. میں صرف یہ ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اتنے زیادہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، تو ہم لوگ مسجد کے اندر ہی گروسری شاپس وغیرہ کھول لیں. تو ہم جو اپنا پیسہ ٹیسکو ایسا بھی دیتے ہیں اور پروفٹ ان کو جاتا ہے، اگر اس کی بجائے وہی پروفٹ مسجد کو جائے تو ہماری فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہو جائے گی مساجد کی، جی جی جابس بھی کریٹ ہوں گی. جی جی اور یقین مانے صرف ہم اگر یعنی کہ چھوٹے سے سیکٹر پہ بھی شروع کر دینا اس کو، جی جی کہ ایون جمعے کے بعد کار پارک میں تھوڑے سے چاول بھی رکھ لیں. I'm not saying that we should do that. جی جی Like a first break جیسے جی جی بالکل ہوتی ہے نا. تو یہ میرے ذہن میں ایک سجیشن تھی، میں اپنے دل پہ اس کو سمجھ رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ بالکل قابل آپ کی بالکل قابل احترام ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں تھوڑی سی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ پلیز اس طرح بھی سوچیں کہ ہمارا پیسہ ہمارا پروفٹ جب دوسروں کو جا رہا ہے، جی جی وہی پیسہ وہی پروفٹ مسجد کو کیوں نہ جائے، جی مدرسے کو کیوں نہ جائے. جی جی تو پلیز اس پہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ہوں. بالکل بالکل بات کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ حسن جزا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکر ہے میری کال میں، کہ میں 2-3 مہینے سے ٹرائی کرتی ہوں، میری کال نہیں مل رہی تھی. اچھا. ہاں جی میں بہت ایک پرابلم میں ہوں. مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کافی مطلب ایج کے ہیں، لیکن ان کو ایک گیمبلنگ کی عادت پڑ گئی ہے. اچھا، یہ کب گیملنگ کی عادت پرانی ہے ابھی پڑی ہے؟ ابھی تو نہیں، پہلے پرانی ہے لیکن پرانی ہوگی. ہاں پرانی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا چلا. اچھا. تو ہاں جی، تو جب پتا چلا تو اس وقت پتا چلا جب انہوں نے بہت سارا لون بینکوں سے ادھر ادھر لے لیا. اب میری پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جیسے انہوں نے میرا اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اس میں سے انہوں نے اوور ڈرافٹ کروا کے تو وہ چلے گئے گھر سے تقریباً ایوری 6-7 منتھ وہ بھاگ جاتے ہیں. اے اللہ. اچھا. تو میری مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قرضہ ہے وہ میں کیسے اتاروں. میں کہہ رہی تھی اپنی سسٹر وغیرہ کو کہ آپ یا ان کے بھائی کو کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے نا جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مجھے دے دیں تو تاکہ میں اپنے بینک میں پے کر دوں. تو وہ کہتے ہیں ایسے ان کو نہیں زکوٰۃ لگتی. تو کیا ایسے ممکن ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ بالکل صاحب نصاب نہیں رہی، آپ پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے تو آپ کے بہن بھائی اور ان کے آپ کے شوہر کے بہن بھائی اور رشتہ دار آپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس قرضے سے جان چھڑانے کے لیے. نہیں میرے پاس تو گھر تو ہے. نہیں گھر رہنے سے گھر سے تھوڑی ہوتا ہے، تو وہ تو حوائج اصلیہ ہے نا. جی جی. اگر آپ کے پاس گھر ہے اور نہیں گھر بھی ہے اور میرے پاس زیور بھی ہے. نہیں اگر آپ تو صاحب نصاب ہیں، زیور ہے آپ کے پاس 7.5 تولہ. لیکن میری بیٹیاں ہیں نا، تو بیٹا تو ہے نہیں ہے. نہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے بچیاں آپ کی بالغ ہیں نابالغ ہیں؟ بالغ ہیں لیکن میں نے دونوں کی شادیاں کرنی ہے. اچھا دیکھیں، وہ تو پھر ان کو دے دیں نا آپ زیور. ہاں جی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ان دونوں کا ہے میرا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو میں کیونکہ جو میرے باقی جو ان کا ہے اس کی تو مجھے ہیڈک نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے میرا اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا مجھے نہیں پتا تھا، تو وہ انہوں نے اوور ڈرافٹ کروا کے تو اکاؤنٹ انہوں نے میرے نام پہ چھوڑ کے تو چلے گئے. اچھا تو کہاں چلے گئے ہیں وہ؟ ادھر ہی گھومتے پھرتے ہیں بس، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ڈرنک بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھائے 67 کا ہے. اللہ. اچھا میری بہن میں بتاتا ہوں، میں نے حج بھی کروایا اسی لیے کہ چلو اللہ ان کو سیدھی راستے پہ چلائے. بس وہ میری بہن یہ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ تو جو ہے میرے پاس، میں تو اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، کیونکہ ایک میری 27 کی ہے، دوسری 21 کی ہے. بس یہی دو میری تو آپ کے شوہر محترم کو اپنی بچیوں کا خیال بھی نہیں آیا؟ نہیں اس کو کسی کا. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اوکے تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے. کال لینے ہیں، جواب دے دیں. اچھا ایک تو یہ تھا کہ میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک ان کا یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ عالم کہا جاتا ہے اور انہی کو جو ہے وہ عالم کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ میرے بندوں میں
جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، وہ علماء ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ فإن الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا، کہ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ تو انما یورث العلم، اور وہ تو اپنی وراثت جو ہے وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا علم کیا تھا؟ انبیاء کرام کا علم تو قرآن اور حدیث، اور انبیاء جو تھے وہ لوگوں کے تعلق کو، انسانوں کے تعلق کو اللہ کے تعلق سے جوڑتے تھے، وہ رب کا تعارف کراتے تھے، وہ آخرت کا تعارف کراتے تھے، وہ جنت جہنم کا تعارف کراتے تھے، وہ انسانوں کو نافرمانی سے، گناہوں کی زندگی سے ہٹاتے تھے۔ تو اب یہی کام جو ہے وہ علماء کرتے ہیں۔ علماء بھی جنت کا، جہنم کا اور اس طرح کا یہ ساری ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ اب اس پہ بحث نہیں ہے کہ بھئی وہ یہ علماء کر رہے ہیں نہیں کر رہے، علماء حق جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ دین کے وارث ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ شرف عطا کیا گیا ہے کہ یہ علماء ہیں۔ اچھا، علماء علم، اب علم کیا چیز ہے؟ دیکھیں، علم جو ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے العلم ما یعلم بہ، کہ جس کے ذریعے سے چیزوں کو پہچانا جائے، اور جس کے ذریعے سے آخرت کو، اللہ کو، قرآن کو، حدیث کو، اور جو جنت کو، جہنم کو، ان چیزوں سے پہچانا جائے، تو اسی کو علم حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہر اللہ طریقا الی الجنہ، کہ وہ علم جس سے انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے وہ کون سا علم ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہ آخرت کا علم ہے، جنت جہنم کا، اللہ کی تعارف کا علم ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ رہ گئی آپ نے یہ بات کی کہ بھئی جو ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم الابدان اور علم الادیان۔ ایک علم ہے علم الابدان، جسموں کا علم، جیسے ڈاکٹرز ہو گئے، اور علم الادیان جو مذاہب کا دین ہوتا ہے اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا انجینئر ہو گئے، اکاؤنٹنٹ ہو گئے، بالکل یہ سوسائٹی کا ایک مین حصہ ہوتے ہیں، موچی ہو گئے، نائی ہو گئے، اور جو جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ ان کو فنون کہہ سکتے ہیں۔ یہ فنون ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنے روزگار کو حاصل کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے کام کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اور جو ہے وہ چیزیں بناتا ہے۔ اور انجینئر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ ہر وقت مختلف کمپنیوں کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور وہ مختلف چیزوں کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی دینی ادارے کا، دینی علم کا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد یہی تو نہیں، وہ بھی سارے وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فنون ہے اور یہ علوم ہے۔ اچھا، فنون کو جو ہے وہ اسی لیے ان کو جو ہے وہ بالکل یہ نہیں، ان کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے۔ عالم کا ایک جو اصطلاحی معنی ہے، لغوی معنی تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص عالم ہے جو پہچانتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی تو حقیقی علماء کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں انہی کو علماء کہا جاتا ہے، ان کو اسکالرز کہا جاتا ہے، ان کو مولانا کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے، جو بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو باقی جو علوم ہیں وہ فنون ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اسلام ان کی ہرگز ممانعت نہیں کرتا۔ لیکن من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَر، تم میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، جو وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں اور عوام میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو باقی وہ فنون ہیں، یہ علوم ہیں، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے حقیقی علم وہ علم ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، جو اللہ کے رسول کی پہچان کرائے، جو آخرت کی پہچان کرائے، اور جو اللہ تک لوگوں کو پہنچائے، اور دین کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو دینی ساری چیزیں ان کو ڈسکس کرے، کیونکہ یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت یہی ہے، اور انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال، دولت اور درہم دنانیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز جو ہے وہ ہمیں دی۔ باقی ساری چیزیں فنون ہیں، اور فنون کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام تو بالکل کہتا ہے کرو۔ اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ جو پہلی سورہ اقرأ جو نازل ہوئی ہے، اس کا تو پہلا حکم اسلامی وحی کا اور قرآن کا کیا ہے کہ اقرأ، پڑھو، اور پڑھو بھی کون سا علم حاصل کرو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی جو تمہارے علم کی ابتدا کس چیز سے ہونی چاہیے؟ اپنے رب کے نام سے ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ
رب کا نام سے ابتدا جس علم کی ہوگی تو وہی علم حقیقی ہوگا، وہ قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو فنون کے علم ہوتے ہیں وہ رب کے نام سے تھوڑی پڑھے جاتے ہیں، اس میں کوئی قرآن اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان تھوڑی بیان کی جاتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ اس علم کا تعلق جو ہے وہ قلم کے ساتھ ہوگا۔ اب جہاں پر قلم ہے تو قلم کے لیے کاغذ کی بھی ضرورت ہے، تو پھر کیا ہے کہ قلم بھی ہو، کاغذ بھی ہو، کاغذ اور کتابیں ہوں، کتابیں، لائبریریاں، یونیورسٹیاں، یہ بالکل بہت ضروری ہیں اور ان کو فنون کہا جاتا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بینک کے اور انشورنس کمپنیز کے جو سافٹ ویئرز ہیں جو خالصتاً جس کے اندر انوالومنٹ ہو سودی انٹرسٹ کی، اور انشورنس کمپنی کا کیونکہ وہ انٹرسٹ بیس ہوتی ہیں، سارا کا سارا جو یہ سسٹم ہے یہ سارا انٹرسٹ کے اوپر چلتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ انشورنس کمپنیوں کی جو انکم ہے یا اس پہ کام کرنا حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر تکافل کے ذریعے سے جو اسلامک وے آف انشورنس ہے تو اس کو بالکل کیا جا سکتا ہے، اور اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے اس کے بھی آپ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، اور جو جائز کام ہیں اور جتنے ادارے ہیں ان کے سب کے آپ بنا سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی مساجد، دیکھیں آپ نے جو بات عرض کی بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے کہ مساجد جو ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا میں مختلف ممالک کے اندر، اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ حرم کے اندر یہ جو بیت اللہ ہے، حرمین شریفین ہے، حرمین شریفین کی جو وقف پراپرٹی ہے، یہ جو بڑے بڑے آپ کو ہوٹل نظر آ رہے ہیں اور کتنی جو پراپرٹی ہے یہ وقف ہے، یہ ساری اس کی انکم حرمین شریفین کو جاتی ہے۔ تو یہ اور کئی ممالک میں بھی یہ بڑا کامیابی سے یہ چیز چل رہی ہے کہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ کچھ شاپس ہوتی ہیں اور جس کے اندر جو ہے وہ اس کی ساری انکم جو ہے وہ مسجد کو جانی چاہیے، یا کرایہ اس کا جو ہے وہ مسجد کو جانا چاہیے۔ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اس طرف بالکل یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جتنا مدارس اور مساجد یہاں کی اسٹرانگ ہوں گی، ان کے پاس پیسہ ہوگا، اور پیسہ تو ویسے بہت ہے ماشاءاللہ، لوگ بہت دیتے بھی ہیں، لیکن اس کا استعمال کرنے والے لوگوں کی سوچ بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ لوگ جو ہے مساجد کو چلانا چاہتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ جیسے کوئی بزنس امپائر چلا رہے ہیں، کیونکہ مسجد کے لیے چلانے کے لیے آپ کا اگر اسلامی سوچ نہیں ہوگی، آپ خود نمازی نہیں ہوں گے، آپ خود جو ہے دیندار نہیں ہوں گے، تو آپ مسجد کے اندر کیسے کام کر سکیں گے؟ اگر آپ کی سوچ ہی یہ نہیں ہے، آپ کو کمیونٹی کی صرف فکر ہی نہیں ہے، آپ کو صرف فکر ہے، ہمیں فکر ہے کہ ہم بس چودھری کہلائیں اور ہمارے پاس چودھری بننے کے لیے جگہ صرف مسجد ہی رہ گئی ہے اور کوئی جگہ ہے نہیں، تو لہذا ہم ساری چودراہٹ مسجد کے اندر دکھاتے ہیں۔ تو خدمت کے لیے تو بہت کم ایسے لوگ دیکھیں جو جن کو واقعی طلب ہو، جن کو طلب ہو، جن کی خواہش ہو کہ جو مسجدوں کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر تو ایسی دیکھیں جو بالکل جن کو کام کرنے کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف آفس سنبھالنا ہے اور مسجد کی چیزوں کو اللہ معاف کرے کچھ لوگ تو مسجد کے ٹیلی فون، مسجد کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے وہ بے دھڑک ہو کے استعمال کرتے ہیں، مسجد کی پارکنگ کو استعمال کرتے ہیں، آفس کو استعمال کرتے ہیں اور ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ان کی جاگیر ہے۔ وہ تو وقف ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کے لیے تو سوچنا چاہیے، اور وہ جگہوں کو اتنی بڑی بڑی جگہوں کو آفیسز بنا کر استعمال کرتے ہیں، وہاں پر تو لائبریری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی، اللہ معاف کرے کہ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ کتنی مساجد میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ہمارے ہاں کوئی لٹریچر کا انتظام نہیں ہے، کوئی لائبریری موجود نہیں ہے، کوئی دارالافتاء موجود نہیں ہے، کوئی فل ٹائم عالم موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نکاح کی کونسلنگ کیسے ہونی چاہیے، طلاق ہے تو طلاق کی کونسلنگ کیسی ہونی چاہیے، جھگڑے ہیں تو جھگڑوں کی کونسلنگ کیسے ہونی چاہیے، اس کے لیے کتنے پینلز ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور اگر لوگ اپنا ٹائم ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو والنٹریلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ اور جو لوگ، کتنے ہماری کمیونٹی کے اندر لوگ ہیں جو ٹیچرز تھے، جو پروفیسرز تھے، جو لیکچرار تھے، جو سائنٹسٹ تھے، وہ سب کچھ ہیں، لیکن وہ سب اب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم نے اب اپنی کمیونٹی کو واپس بھی دینا ہے۔ وہ انوالو ہونا بھی چاہیں تو ایسے حالات کریٹ کر دیے جاتے ہیں، ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سا نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایسے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اور جو دین کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور جو اور چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو بالکل آگے آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے میری بہن نے کہا کہ جو ہے وہ 65-67 سال عمر ہے اور جو ہے وہ جوئے کے اندر پڑھ کے جو ہے پورا گھر برباد کر دیا، قرض لے لیا، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور جو ہے وہ اب ٹینشن ہوتی ہے تو اوپر سے شراب پینا بھی شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر یہ کس طرح کی یہ جوا، جگہ جگہ جو ہے وہ جوئے خانے بنے ہوئے ہیں، اور مسجدوں کے اندر اللہ معاف کرے جمعے کی نماز پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے جمعے کی نماز پڑھ کے جبہ پہن کے ٹکٹ خرید رہے ہوتے ہیں، لاٹری کا ٹکٹ خرید رہے ہیں،
اور جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ جا کے جوا کھیل رہے ہیں بڑی بڑی. بس اب میں عرض نہیں کرنا چاہتا, ہمیں یہ تھوڑا سا اپنے گھروں کے ماحول کو بھی بدلنے کی ضرورت ہوگی, اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہوگی, اپنے آپ کو یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, یہ جوا جو ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو اس کو کیسینو کا راستہ دکھا دو. اب آپ دیکھیں کہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی جوئے سے بنا, کبھی کوئی ایک آدمی آپ دکھا دیں جو جوئے سے بنا ہو, اور جس کو ٹرک آ جاتی ہیں وہ سارے کیسینو اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسینو میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ جوئے خانے میں آ نہیں سکتا. کیوں کہ یہ ہمیشہ جیت کے چلا جاتا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کام ہیں اور ان سے بچو. تو ہم جو ہے ہم تو الٹا پتے کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, پوکر کھیلتے ہیں, یہ کھیلتے ہیں, اور جو ہے پھر آہستہ آہستہ پیسے لگاتے ہیں, پھر گھر سے ہی شروع ہوتا ہے معاملہ, پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. لوگ برباد ہو گئے ہیں. یہ ایک نہیں میری بہن, یہ آپ نہیں ہیں, آپ جیسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا. اپنی زندگی کو تو برباد کیا, ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگی کو برباد کر دیا. آپ بتائیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں, اور جو ہے وہ اتنا قرض چڑھ گیا, کہاں سے اتاروں, کیا کروں, اور اس کے بعد بچیاں ہیں ان کی شادی کرنی ہے, کل کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا, پوچھے گا باپ کیا کرتا ہے, بولیں گے باپ جواری ہے, باپ جوا کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے. بتائیں شریف گھرانوں کے لوگ آئیں گے رشتہ کرنے کے لیے؟ وہ ہرگز نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے یہ تو کہیں ہم شادی کر کے پھنسی نہ جائیں, کل کو یہ بچی کے گھر پہ آگے پڑ جائے گا, ہمارے داماد کے آگے پڑ جائے گا, اس سے مانگنا شروع کر دے گا. تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ شراب ہو گیا, جوا ہو گیا, زنا ہو گیا, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کل قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. میری بہن آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ جو شوہر کے حوالے سے, دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 126. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 126, یہ روزانہ 21 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے, اور اپنی مسجد کے عالم کے پاس جائیں, اور اگر آپ کے علاقے میں جماعت کا کام ہوتا ہے وہاں جائیں, ان کو بولیں کہ میرے شوہر کے پاس آئیں, ان سے بات کریں, دین کی بات کریں, ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں, اور ان کے ساتھ ذرا کونسلنگ کریں, ان کے ساتھ ذرا ان کی دماغ کی کونسلنگ کی ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے ان کو سمجھائیں, تاکہ جو ہے وہ اپنے, یعنی یہ تو شکر ہے نا ابھی تو یہ ملک کے اندر پھر رہے ہیں, پھر کچھ عرصہ ہوگا کہ یہ یہاں سے بھی بھاگ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے گھروں کو, دکانوں کو, بچوں کے زیور کو, پتہ نہیں کیا کیا کر کے سب کچھ بیچ باچ کے جو ہے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں, پاکستان بھاگ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہماری بقا ہے اور ہماری ضمانت ہے, وہ کس چیز کے اندر ہے؟ وہ ہے دین کے اندر. اگر ہم دین کو اختیار کریں گے اور دین پر چلیں گے, نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, عبادات کریں گے, ذکر اذکار کریں گے, قرآن پڑھیں گے, تو ہماری سوچ بدلے گی, ہماری فکر بدلے گی, ہمارا دل بدلے گا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی, اور انسان جو ہے وہ پھر ان بیماریوں سے, ان سارے گناہوں سے جو ہے پھر اس کی حفاظت بھی ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ, ایک صحابی ہے کہا یا رسول اللہ, ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ اس کی نماز اس کے ان گناہوں سے, اس کی چوری سے, ان چیزوں سے اس کی حفاظت کر لے گی. جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.